بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائس پر بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان گرامی، رفقائے کرام، عزیزان گرامی، خواتین و حضرات، شروع میں جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، تو مجھے خیال ہو رہا تھا کہ ادب کی اس مجلس میں قرآن جیسا ادبی شہپارہ اور شاہکار ہے، اس میں ایسی سی آیتیں ہیں کہ اس کے لیے بڑی سوٹ کرتی تھی، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ جمعہ کے دن کے لیے سب سے بہترین اور سب سے مناسب آیت وہی ہے، اس لیے کہ قرآن نے فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا اس کے لیے بہت اہتمام کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے چونکہ آپ کے سامنے فاضل مقررین نے جو گفتگو کی ہے، بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور اس پر بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر صفدر قادری صاحب نے ایک بہت بنیادی سوال اٹھا دیا ہے کہ ابھی یہاں جو عصری ناول ہیں اس کے سمت رفتار کے بارے میں، سمت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ٹھوکریں کیسے ناقدین کھاتے ہیں، اور آپ نے سوال کر دیا ایک بہت اہم بات کہ ناول کے دیکھنے کا دو زاویہ ہوتا ہے، ایک ناول کے اپنے داخل کا زاویہ ہوتا ہے، ایک باہر کا زاویہ ہوتا ہے۔ کلیدی خطبہ بڑا جامع تھا، ہم لوگ شافق روائی صاحب سے پوری طرح استفادہ نہیں کر سکے اس لیے کہ وقت بہت کم تھا۔ انہوں نے پوری تھیمیٹک اسٹڈی پیش کرنے کی کوشش کی جس سے سمت اور رفتار کا اندازہ ہو سکے۔ اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ ایک ہم لوگ گفتگو کریں گے یہ ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا کیا اثر پڑے گا، تھوڑی سی ذکر کیا تھا، لیکن اس کا ناول نگاری کا پر کیا اثر پڑے گا، اس میں یہ بحث بھی آنی چاہیے۔ اور ناول نگاری کے دیکھنے کے جو دو زاویے ہوتے رہے ہیں، حقیقت نگاری کے پہلو سے جو دھوکہ فنکار تلبیس پیدا کرتا ہے جس سے اس کا اندازی ہوتی ہے، اور کبھی ایک ہے واقعہ اور ایک ہے بیان واقعہ، اور بیان واقعہ کے اندر جو ہنرمندی کرتا ہے، یہ دو انداز نظر ہے، ان سب پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس لیے کہ ادارے ادب اسلامی کا یہ جو سیمینار ہے، یہ دراصل اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنی زبانیں ہیں سب میں اعلیٰ اور عرفہ ادب کی تخلیق کا کام جاری و ساری رہے، تاکہ اسلام کا تصور حق اور خیر جو انسان کا فطری اور مشترک سرمایہ ہے، اس کے جمالیاتی اظہار سے ہمارا ذوق جمال سرد و شاداب اور ہمارا تخلیقی پرسپیکٹو سیراب رہے، تاکہ انسانیت کے شعور و ذہن اور زبان و دہن دونوں کی حفاظت ہوتی رہے۔ اس کے لیے افکار و نظریات ہوں یا بنیادی انسانی قدریں جمالیاتی اظہار سے محروم ہو کر لذت تجدید سے ناآشنا ہو جاتی ہیں اور بالآخر خدا رسیدہ ہو جاتی ہیں۔ ایک بات آخری طور پر میں عرض کرنا ادارہ ادب اسلامی کا ہے، دیکھیے ایک بہت بڑا راز ہے، پورے مشرکین عرب نے متحدہ طور پر اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا کہ جس طرح حصی معجزہ پہلے پیغمبر لایا کرتے تھے ویسے ہی تم لوگوں نے، تم پیغمبر ہو، قرآن اس کا نہیں لایا، قرآن اس کے بدلے میں ادبی معجزہ لازوال معجزہ دیا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ذہانت اور قوت کا بہترین سرمایہ انسان کی علمی اور تخلیقی صلاحیت کی نشوونما میں اور ادبی اور تنقیدی بصیرت کی ارتقاء میں صرف کر دیں۔ ایک پہلو سے انسانیت کی یہ بہت بڑی خدمت ہے جس کے لیے ایک بات اور میں چلتے چلتے عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ خاتم النبیین ہے، ناول کے بارے میں اور غور کیجیے گا تو یہ خاتم الاصناف ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خاتم الاصناف ہونے کی وجہ سے اس کے بڑے امکانات ہیں، اور اسی وجہ سے اس میں ہم لوگوں نے یہ رکھا ہے کہ ناول کی طرف بہت کم توجہ دی جا رہی ہے، اس کی تنقید کی طرف ہے۔ ہم تو چاہیں گے کہ صفدر قادری صاحب اس پر مزید گفتگو کریں کہ اس ناول کے سلسلے میں جو ہم تجزیہ کریں تو ایسے ناقدین ہوں جو اس کی دونوں جہت سے بتائیں کہ اس میں کیسے توازن مینٹین رکھا ہے، تبھی ناول صحیح طور پر ہمارے لیے بہترین صنف ہو سکتی ہے اور اس میں ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا موقع نہیں ہے کہ اس پر گفتگو ہو، لیکن یہ 3 روزہ سیمینار میں ہم تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ پورے ڈسکشن میں
پارٹیسپیٹ کریں. اور یہی بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور سب لوگوں کا پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ادارے ادب اسلامی کی صدر کی حیثیت سے کہ اس نشست کو کامیاب بنانے میں آپ لوگوں نے بڑی محبت سے اور بڑی اظہار قربانی سے کام لیا. خصوصاً ہمارے یہ ادیب و فنکار اور اتنی دانشوران اس وقت جو یونیورسٹیوں میں ہیں، انہوں نے جو نکات اٹھائے ہیں، اس نکات سے ہم لوگوں کے لیے آگے سیمینار میں اس سے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. ہم لوگ اور بھی ان سے تبادلہ خیال کریں گے. پروگرام یہیں ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پہلا سیمینار کا یہ جو اوپننگ سیشن تھا یہ ختم ہوتا ہے. شکریہ.